جو بھی تھی ہے گھر میں ایک صلوات بیچتے ہوئے اور نزدیک تشریف لے آئے ممبر کے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الله. پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد اطہر رضا ابن سید محمد اکبر رضا مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس ایصال ثواب ہے، برسی ہے یا 40واں ہے؟ 40واں ہے. ہدف یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اب وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن رحمت پروردگار نے ایک گنجائش چھوڑی ہے کہ فوراً حساب نہیں کرتا، ورنہ ہر ایک کی قیامت اس کی موت پہ رکھ دیتا. مگر قیامت کو وہ ٹال دیا. کب آئے گی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس قیامت تک کی مدت کے لیے بیچ کی زندگی رکھی، نہ بالکل دنیا جیسی نہ بالکل آخرت جیسی، اور اس کا نام برزخ رکھا. قیامت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہے والی ہے. اگر قرآن مجید کی تلاوت میں توجہ دیتے ہیں آپ
تو جنت کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے تو ہم فیہا خالدون، کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اگر جہنم کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم فیہا خالدون کی بات آتی ہے. یعنی اگر بات سیدھے آخرت پہ پہنچ جاتی مرتے ہی تو جنتی جنتی ہی رہتا اور جہنمی جہنمی ہی رہتا. مگر پروردگار عالم نے برزخ کی زندگی رکھ کے گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر مرتے ہی حساب کر دیتے تو جہنمی بن جاتے ہیں، لیکن گنجائش چھوڑ دی ہے کہ اگر خود چلے گئے ہو مگر کچھ ایسا چھوڑ گئے ہو جو تمہارے بعد کام آئے. اور روایات کے مطابق وہ 3 چیزیں ہیں. یا تو وہ علم ہے جو دوسروں کے کام آ جائے، تم جہنمی بن کے گئے ہو مگر تمہارا علم جب دوسروں کو راہ ہدایت پہ لائے گا تو ان کا اچھے راستے پہ آنا تمہیں خراب منزل پہ پہنچنے سے بچا لے گا. یا کوئی ایسا اچھا کام چھوڑ کے گئے ہو کر کے کہ تم چلے گئے، کام بھی رک گیا مگر رک کے بھی رکا نہیں ہے. امام باڑہ بنا کے چلے گئے، اب امام باڑے میں نہ اینٹ لگتی ہے نہ گارا لگتا ہے مگر امام باڑے میں مجلس جاری ہے. تو جب تک مجلس جاری ہے تمہارے نام عمل میں ثواب جا رہا ہے. جس کے لیے روایت میں سنت حسنہ کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت جاریہ کا لفظ بھی آیا ہے. سنت حسنہ کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے ہاں لفظ سنت، البتہ اردو بڑی نفیس زبان ہے، بعض الفاظ بولتے ہی خاص کر کے 2-4 لکھنوی اگر بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے ان کا دماغ وہاں جائے گا جہاں نہ جانا چاہیے. کیا بات ہے. میں بھی 10-11 سال کے عمر سے لکھنؤ میں رہا ہوں. وہ دیہاتی جو لکھنؤ بگاڑنے آئے ہیں ان میں شامل ہوں، اور کچھ لکھنؤ ہم دیہاتیوں کو بنا بھی دیتا ہے. بنانا بھی لکھنؤ میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے سنت حسنہ کا لفظ عربی میں سنت سیئہ کا لفظ کے مقابلے میں ہے. آدمی جو رواج بنا کے جائے، جو طور طریقے بنا کے جائے وہ ہے سنت. سنت رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے زندگی کی روش اپنی بنائی تھی، جو حضور نے جو طرز حیات بنایا تھا وہ سنت رسول ہے. تو سنت حسنہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام باڑہ بنا کے جائے، اور سنت سیاح بھی ہو سکتی ہے کہ کلب بنا کے چلا جائے. سنت حسنہ کا بنا چھوڑ کے گئے، امام باڑہ بنا کے گئے، مسجد بنا کے گئے، مکتب بنا کے گئے. اب ان میں بھی فرق ہے. امام باڑہ یا مسجد بنا کے جاؤ گے تو خالی نمازی آئے گا، نماز پڑھے گا، چلا جائے گا. مجلس سننے والا عزادار آئے گا، عزاداری کرے گا اور چلا جائے گا. لیکن مکتب یا مدرسہ بنا کے جاؤ گے تو وہ نمازی بناتا رہے گا، عزادار بناتا رہے گا. کارخانے پہ کارخانے کھلتے رہیں گے. تو اس کی بھی قسمیں ہیں. تو بہرحال ان میں سے ایک چیز ہے سنت حسنہ یا سنت جاریہ. وہ سنت جو اچھی بھی ہو، وہ روش حیات، وہ کارنامہ، وہ کام، وہ عادتیں، وہ طرز زندگی، وہ رواج جو اچھے ہوں، جو بعد میں بھی ہوتے رہیں اور وہ جاری رہیں. اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو ہوئے اور بند ہو گئے. تلاوت قرآن کی، تلاوت کی، ختم ہو گئی زندگی، تلاوت کام بھی رک گیا. لیکن گھر کی نانی نے جتوں کو قرآن پڑھا دیا، اب وہ جو اماں بن کے پڑھائیں گی، پھر نانی بن کے پڑھائیں گی، پھر وہ اماں اور نانیاں بنتی رہیں گی، تو کہاں تک جائے گا سوچا نہیں جا سکتا ہے. میرے نوجوانی کے دور میں ایک دھندا تھا پیئرلیس کے نام سے. 5 آپ بنائیں تو 5 کا سیدھا آپ کو ملے گا، پھر وہ 5 بنائیں گے تو ان کا بھی آپ کو ملے گا، پھر ان کا بھی آپ کو ملے گا.
اسی طرح سوچ لیجئے ایک نیکی ایسی کر جائیے کہ نیکی سے نیک، نیک سے نیکی، نیکی سے نیک، نیک سے نیکی نکلتے چلے جائیں، تو آپ سوچ نہ پائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کریم کے ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہیں جس کا اعلان یہ ہے کہ تم اگر ایک کھجور کی گٹھلی کی قیمت کیا ہے، اس کھجور کی گٹھلی پر جھلی کی قیمت کیا ہے، اوپر جو ایک ہلکا سے جھلی میں کہہ رہا ہوں اسے ریشہ سا ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اگر تم خلوص دل کے ساتھ مکاری میں پوسٹر پہ نام چھپوانے کے لیے، جلسے کی صدارت کے لیے، بڑی عمارت پہ پتھر کی تختی لگانے کے لیے کر کے جاؤ گے تو واہ واہ تمہیں دنیا سے چاہیے وہ مل گئی، لیکن اگر تم نے کھجور کی گٹھلی پر جو ریشہ ہے اتنا سے بھی کوئی کار خیر صدق کے دل سے کیا ہے تو میں پال پوش کے تمہیں ابو قبیس کوہ ابو قبیس، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہمالیہ، پہاڑ بنا کے دوں گا واپس۔ ایک صلوات بھیجے محمد، یا علم چھوڑ کے جائے یا سنت حسنہ چھوڑ کے جائے، او ولد صالح یدعو لہو، اولاد چھوڑ کے جائے تو اولاد کو چھوڑ کے جانے میرا کیا کمال، تو نے دی ہے تو ہے، نہیں تمہارا کمال یہ ہے کہ جو اولاد ملی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک اولاد صالح اور ایک اولاد غیر صالح۔ میں اردو کو اردو میں لہجے میں بولتا ہوں ہمیشہ، لیکن اس وقت میں عربی کا لہجہ استعمال اس لیے کیا ہے کہ عرصہ ہوا مجھے ابھی علمدار صاحب ملاقات ہوئی، یاد آ گیا گونڈا مجلس پڑھنے گیا تھا تو میرا بھتیجا چھوٹا سا تھا میرے بڑے بھائی کے ساتھ 4-5 سال کا، ماشاءاللہ وہ خود 4-5 سال سے بڑے بچوں کا باپ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو میں نے مجلس پڑھی تھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو 4 کام کریں، ایمان لا 1، عمل صالح انجام دے 2، ایک دوسرے کو حق کا راستہ دکھائیں، دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ تو بعد میں اترے مجھ سے تتلے تھے سلم ہوں تو ان کا پاپا تنانانا گالی بک رہے تھے، عمل صالح۔ تو میں اردو میں مجلس اردو میں پڑھنے کا قائل ہوں، میں عربی کے لہجے میں تلفظ میں اردو کی مجلس پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ آپ اس سے بھی مروب ہوتے ہیں جی۔ اردو کو اگر عربی کے لہجے میں پڑھا جائے تو آپ اس سے بھی مروب ہو جاتے ہیں، ہر وہ بات جو آپ کے سروں کو اوپر سے گزر جائے آپ یہ تکلنے بڑا قابل آدمی ہے، اور جو آپ کے دل میں اتر جائے رہی ہے تو میری جیسی باتیں کر رہا ہے۔ صلوات بھیجنا آپ کے اختیار میں۔ تو یا تو سنت حسنہ چھوڑ کے جائے جو سنت جاریہ، یا پھر علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ولد صالح، اولاد چھوڑ کے جائے۔ ابن کا لفظ نہیں ہے، ولد کا لفظ ہے۔ ہماری اردو میں بیٹے کے لیے ولد کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن عربی کا تلفظ میں باریکیاں بہت ہیں۔ ابن بیٹا، بنت بیٹی، اور ولد جسے ہم اولاد کہتے ہیں، ہماری اولاد میں بھی بیٹا بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اور ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے، ایسی اولاد چھوڑ کے جائے صالح جسے وہ اچھے اعمال والا بنا گیا ہو، بے نمازی چھوڑ کے نہ گیا ہو، نمازی بنا کے گیا ہو، بے حجاب بنا کے نہ گئی ہو ماں، اس کے سر پہ چادر اڑھا کے گئی ہو۔ باقی آپ جوڑتے چلے جائیے تو مطلب میں آپ کو وقت لفاظی میں ضائع نہیں کروں گا۔ صالح اچھا بیٹا بنا کے جائے جسے اللہ اچھا کہے، نبی اچھا کہے، علی اچھا کہے، جسے ہم آپ اچھا کہے وہ نہیں۔ یہ بڑا اچھا شاعر ہے، میرے آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا شاعر جب امام رضا کہیں تو جنت میں گھر پکا ہے۔ یہ بڑا اچھا خطیب ہے، ہمارے آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب خطیب نہج البلاغہ کہے کہ بڑا اچھا خطیب ہے تب جنت میں آنے والے ہیں۔ یہ بڑا اچھا نوحہ پڑھنے والا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
جب سید سجاد کہیں کہ میرے جد باپ کا نوحہ پڑھنے والا اچھا نوحہ پڑھنے والا ہے تب وہ اچھا ہے. تو ہمارے آپ کے کہنے سے کچھ اچھا نہیں ہو جائے گا. اچھا وہ ہوگا جسے اللہ اچھا کہے, نبی اچھا کہے, علی اچھا کہے, محمد اچھا کہیں اور آل محمد علیہ السلام اچھا کہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا بیٹا, ہم لوگ بھی کہتے ہیں بڑی اچھی اولاد چھوڑ کے گئی, مگر ہمارے ہاں معیار بہت الگ الگ ہے. یاد آ گئی بات کام کی, سن لیجیے. مولانا غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ, میں 2 جملے کہتا ہوں. اب سفید داڑھی بھی ہو گئی ہے, لوگ ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑ لیا ہے, میں نے بزرگ ماننے لگے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر صفی حیدر کو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں, ہوں کچھ نہیں. جس دن اپنے آپ کو آدمی کچھ سمجھنے لگے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. اور جب تک اپنے کو زیرو سمجھے تب تک اس کا زیرو 1 کے آگے چلتا ہے, پیچھے نہیں جاتا. کیا بات ہے. کہا یہی گیا ہے کہ عالم کی پہچان یہی, جتنا علم بڑھے گا اتنا اس کی انکساری اور تواضع بڑھے گی, اکڑ نہیں بڑھے گی. مثالیں بھی دی گئی ہیں اور حدیثوں میں دی گئی ہیں کہ بغیر پھل کے درخت اکڑو خاں بنے کھڑے رہتے ہیں اور پھلدار درخت جھکتا چلا جاتا ہے. جتنا ہنر بڑھے, جتنا علم بڑھے, آپ کی شاعری آگے بڑھے, آپ کی خطابت آگے بڑھے, آپ کا علم آگے بڑھے, آپ کی دولت آگے بڑھے, آپ کا اقتدار آگے بڑھے, آپ کی عقل آگے بڑھے, آپ کی شہرت آگے بڑھے. اگر آپ پہ قوت برداشت ہے تو آپ جھکتے چلے جائیے, اگر ورنہ اکڑتے جائیے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم اکڑ کے اونچے ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے جو زمین پہ جتنا گہرائی میں سجدہ کرتا ہے ہم اسی سجدے کو معراج بندہ بنا دیا کرتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و ہمارے ہاں اچھے کا معیار بھی الگ ہے. ہمارے اسٹینڈرڈ بہت سے چینج ہو گئے ہیں. مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ سے مجلس سنی, اور آپ سب سے کہوں گا اگر آپ اپنے کو سدھارنا چاہتے ہیں, جو جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ میں کہیں عملی زندگی میں تھوڑا سے بھی دین و مذہب اور اسلام آپ کو لگتا ہے تو یہ غلام عسکری کی دین ہے. اور اگر میں کہتا ہوں اپنے لیے کہ اگر مجھ میں کہیں تھوڑا سے فکری طور پر اسلام میں مسلمان بن سکا ہوں, فکری طور پر نظریاتی طور پر مسلمان بن سکا ہوں, تو یہ شہید مطہری کی دین ہے. ہمارے ہاں تو شہید مطہری کے پتلے جلائے گئے ہیں, غلام عسکری کے پتلے جلائے گئے ہیں. میں تاریخیں نہیں, ہاں ان کا بھی, ہر وہ آدمی جس نے کوئی علمی کام کیا اور ذرا سے کہیں تنقید کر دی عادتوں پر, رسموں پر, رواجوں پر, گڑھی ہوئی روایتوں پر, ہم نے تاریخ و عقیدے کے فرق کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے. ہم تاریخ کو عقیدہ بنا لیتے ہیں اور پھر عقیدہ کو عقیدہ ہوتا نہیں, عقیدت ہوتی اسے عقیدہ کہتے ہیں. اور عقیدت پیدا ہوتی ہے معرفت سے, معرفت ہوتی نہیں اس کے بغیر عقیدت کرتے ہیں. ہماری محبت اہل بیت سے بہت زیادہ ہے, مگر محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو. دشمنی اور دوستی دونوں بغیر پہچانے نہیں ہوتے. کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں, نہ انہیں نہیں پہچانتا, اربوں نہیں پہچانتا. نہ میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے, نہ میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہے. یہ نفرت و محبت, دشمنی اور دوستی کی جذبے پیدا ہی ہوتے ہیں پہچاننے سے. جتنی معرفت بڑھے گی, برا ہوگا تو اتنی ہی نفرت بڑھے گی, اچھا ہوگا تو اتنی محبت بڑھے گی. اہل بیت سے محبت اسی کی ہو سکتی ہے جو پہلے معرفت اہل بیت حاصل کرے, اتنی ہوگی جتنی معرفت ہے. اب ہماری اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. ہماری پسند مثلاً ہے سڑک پہ 2 لوگ ہنس کے بات کر رہے ہیں, ہم کبھی کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے, لیکن 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں, گالم گلوچ مار پیٹ, وہیں پہ جام لگ جاتا ہے, گاڑیاں رک جاتی ہیں. تو ہمیں لڑائی پسند ہے, ہمیں لڑائی پسند ہے. اب مولا علی کی زندگی فضائل کا عروج اور معراج ہے. جس نے صاحب معراج کے کاندھوں پہ جگہ پائی ہو. مگر ہمیں کیا پسند ہے, ان کی سیرت میں ہمیں وہ سجدے یاد نہیں آتے
کہ جس سجدے میں ابو الدرداء نے رات کے سناٹے میں سنا کوئی رو رو کے گڑ گڑا کے مالک کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، پہچانا کہ علی ہے۔ جب آواز آنا بند ہو گئی تو ڈھونڈتے پہنچے اندھیرے میں، تو چھوا جسم تو سجدے میں پڑے، ٹھنڈا اور اکڑا ہے، سمجھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوڑے ہوئے در فاطمہ پہ آئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ بہت بری خبر لایا ہوں، علی کی موت ہو گئی۔ کہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ کہ وہ بیابان میں، جنگل میں، مدینے کے باہر مناجات کر رہے تھے، سجدے میں پیشانی رکھے، میں سنتا رہا، آواز بند ہوئی تو جا کے دیکھا تو جسم ٹھنڈا اور اکڑا ہے۔ تو کہا ابو درداء گھبراؤ نہیں، علی کی موت نہیں آئی ہے، علی عبادت میں ان پر اکثر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہم کہاں سنتے ہیں؟ ہمیں کہاں زیادہ اس میں نعرے لگانے دل چاہتا ہے؟ ہم کہاں سنتے ہیں کہ جب وضو کے لیے اٹھتے تھے تو چہرے کا رنگ بدلتا تھا، پیر کانپتے تھے، کیا ہے مولا؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ ہم تو کسی کو ابے تبے کرتے ہوئے، کسی کو گالیاں دیتے ہوئے، آخری گالی کے بعد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری صورتحال یہ ہے، ہمیں لڑائی پسند ہے، جملہ یاد آ گیا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت بس خیبر سننا ہے اور خندق سننا ہے۔ سنو عزیزو، علی کو پہچانتے نہیں، ہم بغیر پہچانے مان رہے ہیں، اور جب بغیر پہچانے مانتے ہیں تو محبت بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ محبت پہچان کے مانیں گے تو اس کی مرضی سے ہوگی، بے پہچانے مانگیں گے اپنی پسند سے ہوگی۔ اور جب بے پہچانے مانتے ہیں تو پھر اطاعت نہیں کرتے، تو پھر ہم ان کا اتباع نہیں کرتے، پھر ہم اپنی مرضی سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں کیا اچھا لگے گا فکر نہیں ہے۔ آج سبز دسترخوان ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس لیے بچھائیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ آج کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ سبز دسترخوان کیا ہے، اور یہ نظر مولا حسن کیا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ خیر، تو ہم کو جنگ اچھی لگتی ہے، اس لیے ہمیں علی کی شجاعت اور بہادری، علی کی شجاعت ہمیں تلوار چلانے میں دکھائی دیتی ہے، جبکہ علی کی اصل بہادری وہ جو تلوار چلا کے جہاد ہوتا، اس کا نام پیغمبر نے جہاد اصغر رکھا ہے۔ وہ جو اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے اس کا نام جہاد اکبر رکھا ہے۔ علی کی بہادری امر کا گلا کاٹنا نہیں ہے، علی کی بہادری اور شجاعت اس کے سینے سے اتر آنا اس سے بڑی ہے۔ علی کی بہادری جنگ صفین اور نہروان میں تلوار کھینچنا، خیبر میں نیام سے تلوار کھینچنا بہادری ہے، مگر اسی بڑے بہادری یہ ہے کہ وہی علی جو خیبر کے در کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ چکا ہے، اسی کے دروازے کو جلایا جاتا ہے اور کنیز اور بنت رسول کو مارا جاتا ہے اور اس علی کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، مگر وہ ایک وار میں جسے ختم کر سکتا ہے اس پہ ضبط نفس کرتا ہے۔ یہ 30 سال خاموشی کے 25 سال، یہ اصل دور ہے علی کی بہادری کا، یہ جہاد اکبر ہے۔ مگر ہمیں لگتا ہے کہ سر کاٹتے تھے، اتنے سر کاٹے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، علی کے ہر شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر محب علی سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا شوق نہیں تھا سروں کا کاٹنا، علی کا فرض بنا تھا سروں کا کاٹنا۔ جہاد اسلام میں جان لینے کے لیے نہیں ہے، جہاد اسلام میں زیادہ جانیں بچانے کے لیے تھوڑی جان لے لینے کا نام ہے۔ اگر اب ہم نہ ماریں گے انہیں تو ہمارا پورا محلہ جلا ڈالیں گے، اب ہم نہ ان پہ گولی چلائیں گے تو ہمارا پورا ملک تباہ کر دیں گے۔ جہاد اصل میں ہی ہے ڈیفنس کا نام، اور وہ قانون بھی اجازت دیتا ہے اگر آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، ہمارے ملک کا قانون بھی، اور آپ اسے اٹھا کے مار دیں لاٹھ سر پہ اور مر جائے تو آپ قاتل نہیں قرار دیے جائیں گے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کرے میں نے قانون غلط نہ بیان کیا ہو، ایک صلوات بھیجے محمد والا ہیں تو ہائی کورٹ کے وکیل، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسی کی وکالت قبول کی ہے جو حق پہ جسے پایا ہے، بے ایمان اور جھوٹے کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا ہے۔ خیر، تو علی کا فرض تھا، مجبوری تھی کچھ سر کاٹے، چاہے وہ خندق ہو چاہے خیبر ہو۔ سنیں گے، علی کا فرض تھا سروں کا کاٹنا،
اور علی کا شوق تھا سروں کو بارگاہ خدا میں جھکانا. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. عرض کر رہا تھا کہ آدمی چلا جاتا ہے، رحمت پروردگار ہے، فوراً حساب نہیں کرتا ہے. برزخ کی زندگی رکھی اس نے کہ خود جاؤ تو سیدھا حساب ہو جائے تو جہنمی بن جاؤ گے. ہم میں سے کون ہے کہ جو ابھی اپنا ہم خود حساب کلوز کریں ایمانداری سے اور ہم اپنے کو جنتی بنا پائیں؟ اس لیے کہ جنت جانے کے لیے خالی نیکی کرنا نہیں ہے، ایسی نیکی کرنا ہے جو وہ قبول بھی کر لے. بے شمار نمازیں پڑھ ڈالیے، قبول نہ ہو تو بیکار ہے. نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کا ایسے ہونا کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اب ڈھونڈتے پھریں. اتنی نمازیں واجب جب سے ہوئی واجب نہیں چھوڑی ہیں، لیکن کوئی ایک نماز تو ایسی دکھائی دے جائے جہاں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے ہوں. زبان پر سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہے اور دماغ لگا ہوا ہے کہ ابھی گھر کے لیے شام کو نظر ہے، بکرے کا گوشت لے کے جانا ہے. ساری دوڑ بھاگ دماغ کی نماز کے درمیان ہوتی ہے. روایات بھی کہتی ہیں آدمی کی نماز جو کٹا ہوا مرغ ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا، وہی حال نماز کی ہوتی ہے. خالی کبھی ایک انگی ایک پیر کی نماز جا رہی ہے، ایک ٹانگ کی نماز جا رہی ہے، ایک ہاتھ کی، ایک رکوع ہو گیا بس جس میں دماغ کہیں نہیں گیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہوئے پروردگاری سامنے رہ گیا. تو اپنے سارے اعمال دیکھ ڈالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا دیکھی ہم لوگ نسلی مسلمان اصلی ہے ہی نہیں. تو نسلی اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اصلی اسلام تو ہمارے گھروں کے اندر پتہ نہیں طاق واق پہ رکھے ہوئے ہے. اس لیے اصلی اسلام رکھا ہے قرآن میں، وہ طاق پہ ہے. اصلی اسلام توضیح المسائل میں ہمارے گھروں میں ابھی داخلہ ٹھیک سے نہیں پائی سکی. تو ہم تو نسلی اسلام والے ہیں. خیر بات میں بات اسی طرح نکلتی چلی جائیں گی. تو ہمارے معیار عجیب ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صاحب بڑا جیسے اچھی اولاد، بہت اچھی اولاد، بہت بڑا بیٹا ہے. کیا ہے کہ صاحب اتنے بڑے منسٹر ہیں، بڑے سیاسی تعلقات ہیں، بڑا اقتدار ہے، بڑی پہنچ ہے. مگر یہ معیار ہے کیا ہمارے ہاں؟ دین کا معیار کیا ہے؟ بانی تنظیم کے لفظوں میں سنیے، وہ فرماتے تھے کہ انتقال ہوا، کہنے صاحب بڑے مومن آدمی کا انتقال ہو گیا. انہی کے لفظوں میں جتنی مجھے یاد ہے سنا رہا ہوں. جب کہا کہ صاحب بڑے مومن تھے، البتہ اللہ نے کہا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرحومین کا تذکرہ ہمیشہ نیکیوں سے کرو. نیکیوں سے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹی نیکیاں گڑھو. اس کی زندگی میں جو نیکیاں دکھائی دیں انہی کا ذکر کرو، جو برائیاں ہیں ان کا ذکر مت کرو. اللہ نہ زندہ کی برائی کرنے کی اجازت دیتا ہے نہ مردہ کی. اس لیے کہ جس کی بات منہ پہ آتی ہے وہ منہ سے منہ میں نہیں جاتی، کانوں میں جا کے دماغوں میں جاتی ہے. اور جب کانوں سے دماغوں میں جاتی ہے تو برائی دماغ میں جائے گی تو برائی دماغ برائی پر اکسائے گا. نہیں، شاید میں نہیں کہہ سکا. اسی لیے قرآن مجید کے 6 پارے میں آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. برائی کو آواز کے ساتھ کہنے کو بھی اللہ پسند. فلاں صاحب شراب پیتے ہیں، اگر وہ چھپا کے پیتے ہیں تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے. ہیں اس کے کچھ منزلیں جہاں پہ وہ بتانا ہے، ان جزیات میں جاؤں گا، بہت سی باتیں جو کہنا نہیں کہہ پاؤں گا. لیکن اللہ کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کو کھولنے کی اجازت. جہر اور اخفات آپ نے پڑھا ہے نماز میں ہوتا ہے، جہری نماز، اخفاتی نماز، مردانہ نماز، زنانی نماز. اخفات یعنی خسر پھسر بس، اور جہر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا کم سے کم سنائی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اخفات ہے، جہر نہیں ہے. میں نے مردانہ زنانہ اس لیے کہا کہ اکثر میں مسجدوں میں مغرب اور صبح کی نماز میں زنانی نماز سنتا ہوں، مردانی نہیں سنتا تھا.
اور اس کے پیچھے جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط پڑھ رہے ہو تو کوئی سن نہ لے. ارے ڈر لگ رہا ہے تو اللہ سے لگے کہ وہ تو سن ہی رہا ہے، چاہے پھسا چاہے کڑکڑا. جہری کو جہری رہنے دو تاکہ غلط ہو تو کوئی بڈھا کبھی ٹوک ہی دے گا. ایک سوال بھیجے. میں نے جہری نماز کی بات کی تھی اور اخفاتی نماز کی. صلوات کی 2 قسمیں نہیں ہیں. مسئلہ اس لیے میں نے عرض کر دیا، صبح کی پہلی 2 رکعتیں، مغرب کی پہلی 2 رکعتیں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، ان میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ مرد کے لیے آواز سے پڑھنا شرط ہے. میں نے پھر آپ سے عرض کیا، ایک ہے پھسپھساہٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے سنائی دے رہی. اگر اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے، خالی ہونٹ بدر بدر کر رہے ہیں، تو اخفات بھی نہیں ہے، زور بھی. ہماری تسبیح کی جو رفتار ہے، کھٹا کھٹ سپر فاسٹ ٹرین جو آج تک ابھی ہمارے مودی جی نہیں چلا پائے، ہم نہ جانے کب سے تسبیح زہرا میں چلا رہے ہیں. اللہ اکبر 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 اکبر. اس سے کم پہ جو انگلی کی آپ کی رفتار ہوتی ہے، اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر تو کہہ نہیں سکتے. کہاں جاؤں. جہری نماز ہے، اس میں بھی بتا دو، جہری نماز میں صرف سورہ حمد اور دوسرے سورے کا واجب ہے آواز سے پڑھنا. صبح کی 2 رکعت، مغرب کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعت. باقی آپ اخفاتی یعنی ذکر و رکوع سجدہ آہستہ سے کر لیں، نماز باطل نہیں ہوگی. اگرچہ ثواب اسی میں ہے کہ اس کو زور سے، آواز سے، زور سے نہیں، چیخ چلا کے نہیں، پورا محلہ سنے کہ نماز ہو رہی. جماعت کے مسئلہ الگ ہے، سب مسئلہ ہی بیان کروں گا تو الگ مجلس رکھوائیے گا، اپنے گھر پہ آؤں گا وہاں. ایک صلوات بھیجیے محمد رسول اللہ. ایک اور صلوات بھیجیے. کم سے کم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ جو بھی ابھی زنانی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اخفاتی ساری، ہماری اس غلطی میں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچیں کہ جو کام پیدائش سے جس دن سے شروع کرایا گیا موت تک کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اذان دینا ہے، اقامت کہنا ہے، زیارت پڑھنا ہے، بھیا اتنا تو ٹھیک کرا لو کسی سے. 19 میں تھوڑا گھٹا لوں ورنہ 99 کہنے جا رہا تھا. 90% ہمارے لاؤڈ اسپیکروں سے اذان ہو، زیارت ہو، دعا ہو، 90% بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں غلط ہوتی. ہمیں اپنی قومی توہین، ابھی آپ نے قومی بات کی تھی کہ اپنے غرور کو غرور قوم کے لیے توڑ دو. وقار قوم فاصلہ ہے. ہم کسی سے سیکھنا جائے توہین ہے، نہ سیکھیے پوری قوم کو ذلیل کرتے رہیے. دوسرے سننے والے جو ہیں آپ کی اذانیں سنیں جو دوسرے مسلمان، ان میں قرأت کے اور تجوید کے اور تلاوت قرآن کے ماہرین ہیں. ہم نے قرأت کو بھی سنی شیعہ بنا دیا. صاد اور ذات کی آواز میں ہماری قوم ہونٹوں کو بھی شامل کرتی. وَلَضَّالِّينَ، ہونٹوں کا واد کے تلفظ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. زے زال اردو میں کہہ رہا ہوں، عربی میں نہیں. زے زال زو زاد، یہ 4 آوازیں ہیں عربی کی، ان میں کسی میں بھی ہونٹوں کا استعمال نہیں ہے. ہمارے ہاں زوالین، اور اگر کس نے صحیح تلفظ کر دیا، میں چونکہ خود قاری نہیں ہوں اپنی دعوے داری نہیں کر سکتا، اگر میں نے وَلَضَّالِّينَ کہہ دیا تو کہیں گے تو سنی ہو گئے مولانا صاحب. سنی شیعہ زبان میں نہیں ہوتا، ہندو مسلم زبان میں نہیں ہوتا، اہل زبان سے زبان سیکھی جاتی ہے. سعودیہ میں، جو آج سعودیہ ہے، جو حجاز تھا، حجاز اصلی جگہ ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے. جو وہاں کا لہجہ اور تلفظ ہے وہی عربی تلفظ ہے. لکھنؤ اردو کی زبان، دلی اردو کی زبان، حیدرآباد اردو. اب آپ حیدرآبادی اردو انکنے بولے، بولیے صاحب. آپ دہلوی اردو بولے، مولوی اجیو خالی جی ہو مثلا، میں زیادہ جانتا تھوڑی ہوں، یا لکھنوی بولیں، آپ کی مرضی. مگر آپ کا رسول حجازی تھا، لہذا آپ کی تلاوت حجازی ہونا چاہیے. ہماری عربی کی تلاوت حجازی ہونا چاہیے. تنزیل المکاتب نے مہم شروع کی ہے
جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ جو یونیورسٹی ہے قوم کی، جس کی ہندوستان میں جس کا پورا قانونی وجود ہے اور یونیورسٹیز نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، ان سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، وہ ہم جیسے مدرسوں میں پڑھنے والوں سے کو قاری بنا رہے تھے. ہم نے کہا ہم منبر پہ جا کے مجلس پڑھیں گے، نماز جماعت پڑھائیں گے، ہم بچوں کو پڑھانے نہیں جائیں گے. نسلوں کی تلاوت صحیح کرنا ہے تو ان کی تلاوت صحیح کرائیے. جو ان نسلوں کو سکھا رہے ہیں وہ ہیں مکتب کے مدرس، وہ ہیں ٹیوشن پڑھانے والے ہمارے طلباء، وہ ہیں ہماری خالائیں اور نانیاں. اور الحمدللہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور یہیں پہ آپ کے ہاتھوں میں جو پرچے دیے ہیں چندہ مانگنے کے لیے نہیں، چندہ تو آپ دیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ ہو رہا ہے. لیکن یہ اسکیمیں جو ادارے نے نئی شروع کی ہیں، اس لیے کہ تنظیم المکاتب کے دو ہی تعارف ہے. گاؤں میں جاؤ تو تنظیم المکاتب کا مطلب ہے مکتب، اور شہر لکھنؤ میں آؤ تو تنظیم المکاتب کا مطلب ہے مدرسہ. تنظیم المکاتب مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، جامعہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، کوچنگ بھی ہے، ٹریننگ سینٹر بھی ہے، بک شاپ بھی ہے، گفٹ شاپ بھی ہے، غریبوں کی مدد کا ٹھکانہ بھی ہے، بیماروں کے علاج کا ٹھکانہ بھی ہے. ایک مدرسہ نہیں ہے. انشاءاللہ تمام شعبہ حیات میں جو 80 سے اوپر جن کی تعداد ہے یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے. آپ کے ہاتھوں پر چلیے نہ پڑھ لیجئے گا. اور اس میں آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ کہیں دور دراز، کم سے کم اتنا میں آپ سے بتا دوں، ہماری ایک مہم یہ ہے کہ ہمارے بچے مکتب میں نہیں آ پاتے، ٹائم نہیں ان کے پاس. ایک پریشانی یہ. دوسری پریشانی یہ ہے کہ اسکول جاتے ہیں، ہوم ورک ملتا، گھروں میں مدد نہیں ملتی. ٹیوشن کوچنگ کے لیے سب کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو کوالٹی نہیں ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو فیس زیادہ لیتے ہیں، لہذا نمبر بھی زیادہ دیتے ہیں. لیکن جب 10th میں بچہ پہنچتا ہے تو 85 والا آ جاتا ہے 45 پہ. حقیقت ہے یہ. آپ کے پاس اس وقت کی دنیا میں 90 کی بھی ویلیو نہیں رہ گئی. ابھی دہلی یونیورسٹی میں 2-3 سال پہلے ایڈمیشن کٹ آف کیا تھا؟ 99 پوائنٹ سمتھنگ. تو بھیا وہاں نہیں تو 90 تک تو پہنچو. پھر شور مچا ہمارے آئی ایس کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں ججز کیوں نہیں ہوتے. حالانکہ جج صاحب کے گھر میں بیٹھ کے بک رہا ہوں میں، مگر کتنے ہیں؟ 2 ہی 4. تو بیماری کا علاج ایک طریقہ ہوتا ہے ایلوپیتھی کا کہ بخار آیا ٹیبلٹ دے دو، ٹھیک اتر گیا بخار. ایک حکیم صاحب کا ہوتا ہے نبض پہ ہاتھ رکھو، اس کا گردے کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کے جگر کا عمل صحیح نہیں، جڑ ڈھونڈو، جڑ کا علاج کرو، ٹھیک ہو جائے گا. یا آئی ایس کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لاکھ ٹریننگیں دیتے رہیے، آپ اسی کو ٹریننگ میں بلائیں گے جو اس لائق بن کے آیا ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو KG سے 10 تک بچے کو اتنا پڑھا کے لانا ہے کہ وہ 10th میں آئے تو 90 ابو جائے. کیسے جائے گا؟ ہم نے ہر مکتب کو کوچنگ سے بدلنا شروع کر دیا ہے. مکتب میں بچہ آئے گا، ہم اسے ہوم ورک کرائیں گے، ہم اسے میتھمیٹکس جس سبجیکٹ کو جہاں بھی پڑھ رہا ہے، چاہے اتر پردیش کورس ہے، چاہے ICSC ہے، چاہے CBSE ہے، جہاں بھی پڑھ رہا ہے اسی میں ہم ہوم ورک بھی کرائیں گے. مین سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، کمپیوٹر ہے، جو کچھ ہے اس میں اس کے کوچنگ ٹیوشن کریں گے، اور اسی میں پھنسا کے اسے قرآن بھی پڑھا دیں گے، دینیات بھی پڑھا دیں گے. اس کا نام امامیہ اسٹڈی سینٹر رکھا ہے، اور جس کی بسم اللہ کر کے الحمدللہ 38 کھول چکے ہیں. اور انشاءاللہ 5 سال میں انشاءاللہ 1200 مکاتب کو انشاءاللہ اسٹڈی سینٹر سے چینج کر دینا ہے. بچہ دین میں بھی کامیاب رہے، بچہ دنیا میں بھی کامیاب رہے. ایک صلوات بھیجے محمد تو پرچے بٹے ان کے چھپنے پیسہ لگا ہے، کم سے کم لگایا ہے، تب بھی کسی پہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے لگے ہوں گے. 10-15 روپے کا مال آپ کے ہاتھ میں آیا ہے تو اسے پڑھ لیجئے گا. اس میں سے کسی ایک کام میں آپ ہاتھ بٹا دیں گے، پیسے سے نہیں. خالی جہاں بچے 15 مل جائیں مکتب کھلوا دیجئے، اسٹڈی سینٹر کھلوا دیجئے. جہاں مکتب اور اسٹڈی سینٹر نہیں، جو دوسری بہت بڑی میں اسکیمیں پڑھنے بیٹھا ہوں، ساری مجلس اسی کی ہو جائے گی. اس کے لیے مجھے کانفرنس کرنا چاہیے جو انشاءاللہ اسی اناؤ میں ہونے کے آثار پیدا ہو چکے ہیں. دیکھیے صلوات تو کسی نے نہیں بھیجی. ہمارے ہاں تو کیا ہے، دھونی کی کاہے سے پارت ہوتا ہے، دھونی مت سے. پردوشن تو خیر بہت ہے اس وقت ہماری محفلوں مجلسوں میں، سب سے زیادہ دھونی پردوشن ہے. اتنا شور ہو گیا ہے کہ اصل شاعر اور اصل ذاکر کی بات تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے.
خالی ہنگامہ ہی ہوتا ہے، لیکن دھونی مت سے پارت ہوتا ہے. تو اگر کانفرنس انشاءاللہ ہونا ہے تو صلوات بآواز بلند بھیج کے اسے، لیکن اتنا ضرور سناؤں گا کہ جہاں مکتب نہیں، جہاں مدرسہ نہیں، سینکڑوں فیملیز، ہزاروں فیملیز پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ماڈرن علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے. لکھنؤ میں بھی گومتی نگر مثلا، اور کہاں جہاں ماحول میں نہ کہیں اللہ اکبر سنائی دے رہا ہے نہ یا حسین. اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ مدرسے آنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو تنظیم نے کہا ہم آپ کے گھر میں پہنچ رہے ہیں. غلام عسکری علی اللہ مقامہ نے بہت بڑا کام کیا تھا. ان سے پہلے علماء تھے، عالم تھے، علم تھا، مدرسے تھے، مگر پڑھنا ہے تو لکھنؤ آؤ، پڑھنا ہے تو الہ آباد آؤ. الہ آباد میں بھی نہیں تھا. بنارس آؤ، جونپور آؤ، میرٹھ جاؤ، 4 پرانے مدرسے تھے. مولا علی کا ایک جملہ ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے فرمایا ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہندوستان میں بہت خوبیاں ہیں جو بہت سی جگہوں پہ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں نے ہندوستان نہیں چھوڑا، آج بھی نفرتیں بڑھا کے بھی نہیں، بہت اچھا ہے، بہت سی جگہوں سے اچھا ہے. یہ نفرتیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ، ہماری فطرت میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے کہیں بھی نہیں دیکھنے ملتا اپنے ہندوستان کے علاوہ کہ میں کسی چوراہے پہ رک کے راستہ پوچھوں تو ایک سے پوچھوں تو 4 بتانے لگتے ہیں اور ایک آدھ کہتا چلیے میں پہنچا دوں. کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا نام کیا ہے، میں ہندو ہوں، پہنچاؤں گا نہیں پہنچاؤں گا. یہ ہمارے ملک میں ہے اور رہے گا انشاءاللہ، یہ مٹا نہیں پائیں گے. یہ صدیوں کی بنائی ہوئی تہذیب ہے. تو ہمارے ملک میں ہم جگہ جگہ جا کے آباد ہو گئے جہاں اللہ اکبر کی صدا نہیں. مہم پاکستان چل رہی ہے، چاہے جن دماغوں کی ہو، جن شیطانی دماغوں کی ہو. بچے اس کے خطرے میں ہیں. پہلی کوشش ہے اسے نہلس بنانے کی، بے دین، لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، بس میں ہوں، میرے فیصلے میری زندگی، نہ کوئی قانون نہ کوئی نظام. فیشن کے نام پہ، کسی بھی نام پہ، ایڈوانس ہونے کے نام پہ. اس کے بعد دوسرے ہزاروں حملے ہیں. تو کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہو؟ تو مولا علی نے پیغمبر خدا کے لیے فرمایا تھا. ہمارے ہندوستان میں کیا ہے، سبزی کی دکانوں کے علاوہ سبزی کے ٹھیلے بھی ہیں. گھر میں بڈھے بڑھیاں ہیں، دکان پہ نہیں جا سکتے، دروازے پہ آ کے سبزی والا کہتا ہے آلو لے لو، تو آپ کے گھر والے پہ پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ مہنگا بھی دیتا ہے تو دکان پر آپ کو جانے سے بچا کے دیتا ہے نا. حالانکہ ہم اس سے اتنے ہی مول بھاؤ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان غریبوں کو جتنا مانگ رہے ہیں اتنا دے دیں گے تو یہ 100 کمانے کے بجائے 125 کما لیں گے. لیکن ساری بحث ہماری انہی سے ہوتی ہے، 20 نہیں 15 روپے کلو دے دو، اچھا 18 میں دے دو. وکیل صاحب کے پاس جاؤں، اگر یہ 50,000 مانگے تو میں ان سے 49,000 نہیں کرواتا. میں تو ان سے 50 کے 1/5 نکلوا لوں گا. اب تک جتنے بھی ہم 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ کمائے ہوں گے سب کا 1/5 تنظیموں کا دن درکار ہے. ایک صلوات بھیجیے. اگر بچائے ہوں تو خرچہ ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آپ سب پر خمس واجب ہے، زندگی بسر کریں چاہے کفایت شعری سے، چاہے جیسے. اگر بچتا ہے سال کی کسی ایک تاریخ کو معین کرنے کے بعد تو آپ پر خمس واجب ہے، چاہے 5 روپیے بچیں چاہے 5 کروڑ بچیں. ایک صلوات اور بھیجیں. پھیری لگانے والے ہمارے ہندوستان میں، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے کیا ابھی تک آپ نے کبھی آواز سنی کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آیا ہے کباڑی والا، جیسے ہوتا ہے ڈاکٹر علاج والا، نزلے کا زکام کا علاج کروا لو. پھیری والے ڈاکٹر ابھی پیدا نہیں ہوئے. سڑک پہ آ گئے ہیں خاندانی ڈاکٹر، لیکن ابھی پھیری نہیں لگا رہے ہیں. کان چھدوا لو تک آئے ہیں لیکن ٹیکا لگوا لو بھی نہیں آئے ہیں. ہم ہنس رہے ہیں نا، لیکن جو ہمارے دروازے پہ سہولت پہنچاتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. سنیے، ڈاکٹر آج بھی کلینک کھول کے بیٹھتا ہے، مریض آئے ہم علاج کر دیں گے. مریض تب آئے گا جب مریض اپنے کو مریض سمجھے اور آنے کی صلاحیت ہو اس کے پاس. مولا علی نے فرمایا رسول اللہ کے لیے، کانا طبیب دوار، وہ طبیب تھے قوم کے مگر بیٹھ کے علاج نہیں لگا کرتے تھے،
گردش کر کے، دورہ کر کے، پھیری لگا لگا کے علاج کرتے تھے۔ جہاں کفر دیکھا وہاں ٹھیک کرنے چلے گئے، جہاں شرک دیکھا وہاں ٹھیک کرنے چلے گئے، جہاں حسد دیکھا وہاں ٹھیک کرنے چلے گئے، جہاں جنگ دیکھی وہاں سلو کرانے چلے گئے، جہاں نفرتیں دیکھی وہاں سلو کرانے چلے گئے۔ وہ طبیب دوار تھے۔ تو دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کھول کے بیٹھو، آؤ آؤ بیماروں علاج کروا لو، گاؤں گاؤں بستی بستی محلے محلے جاؤ، بیماروں علاج کروا لو۔ یہ تاریخ تشیع ہند میں مجھے غلام عسکری کے علاوہ کوئی نہیں ملا جس نے بستی بستی مکتب نہیں کھولے، بستی بستی کلینک کھول دیے ہیں کہ اب تو آ کے علاج کروا لو۔ اور مجھے تاریخ تشیع میں کوئی نہیں ملا کہ جس نے خطیب اعظم بننے کے بعد خود اس طرح تبلیغی دورہ کیا ہو کہ بن بلائے بستی بستی پہنچ رہے ہیں، گاڑی پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہے اور آواز دی جا رہی ہے، میں غلام عسکری آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، آئیے فرش بچھائیے مجلس سنیے۔ آج بھی دونوں سنتیں جاری ہیں، مگر بس جہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسی غلام عسکری کی دین کا نتیجہ اور خلوص کا نتیجہ ہے کہ کل مکتب کی صورت میں بستی بستی مکتب پہنچایا تھا، آج آن لائن مکتب کھول کے، ای مکتب کھول کے ہم نے اس گھر کے بستی کے مکتب کو آپ کے بیڈ روم تک پہنچا دیا ہے۔ ہم نے آن لائن ایجوکیشن شروع کر دی ہے، ای مکتب کھول دیے ہیں، صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک 2 گھنٹے کے سلاٹ ہیں۔ اس میں جس میں آپ کے بچے کا وقت خالی ہے اس میں رجسٹریشن کرا لیجئے۔ آپ لندن میں رہتے ہو کہ آسٹریلیا میں، ابھی ہم 10 بجے تک چلا رہے ہیں۔ جس دن ہمارے پاس 12 گھنٹے کے فاصلے والے بچے آ گئے، یہ مکتب 24 گھنٹے چلتے رہیں گے۔ اور ان مکتب میں پڑھا کون رہا ہے؟ ہمارے جامعہ امامیہ اور جامعۃ الزہرا سے نکلے ہوئے افاضل اور طالبات جو دراصل کم سے کم انٹر کالج لیول کے معلم اور ٹیچر ہونے کے لائق ہیں، مگر وہ آن لائن پڑھا رہے ہیں۔ لہذا جہاں آپ کا کوئی عزیز دوست ہے جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی نانی ہے، نہ کوئی اماں پڑھانے آتی ہیں، نہ کوئی مولوی صاحب ہیں، ان سے کہیے آن لائن مکتب جوائن کریں۔ 50,000 بچے صرف ان مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ کم سے کم 1 کروڑ بچے ہماری آبادی میں ہمارے ہونا چاہیے۔ اس کا علاج ہے کہ ای مکتب کو پھیلایا جائے تاکہ بچے تک سجدے کا پیغام بھی پہنچ جائے اور ماتم کی آواز بھی پہنچ جائے۔ ایک جملے میں کہتا ہوں، تنظیم المکاتب کا ہدف یہ ہے کہ ایک ایسا مومن تیار ہو جو جہاں اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو وہیں اس کے ماتھے پر ماتم کا نشان ہو، اور جہاں وہ اللہ کو سجدہ کر کے بندے خدا ہونے کا ثبوت دے وہیں تنظیم المکاتب یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر پیدا نہ ہو جو کڈنی چرائے، وہ ڈاکٹر پیدا ہو جو کڈنی لگا کے جان بچائے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، چھوڑ کے جائے ایسی اولاد کو کہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں پر میں وضاحت کر دوں، ایصال صبا کی مجلس ہے، ہمارے ہاں رسمی دین ہے، ہم رسم و رواج والے دین والے ہیں، اور رسم و رواج نے ہمارے اوپر اتنا قبضہ کر لیا۔ میں بہت یہ باتیں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس لیے پڑھتا رہوں گا کہ جب تک ایک ایک تک آواز نہ پہنچ جائے۔ مولانا قلب صادق صاحب اللہ مقامہ نے پوری زندگی علم پڑھا، لوگ چڑھ گئے تھے کہ بھئی یہی ہے ہی، ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے، لیکن جب کوئی مشن ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ نیا لانے کی ہمیں فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نیا نہیں لانا ہے، ہمیں 1400 سال پرانا دین اسلام آپ تک پہنچانا ہے جو ہر دور میں نیا رہے، اور جو نیا آئے گا وہ دین نہیں ہوگا۔ جہاں سے آپ یہ کہتے ہوئے نکلیں کہ آج بالکل نئے مصائب سنیں، وہیں سمجھ لیے مصائب سنے نہیں، آج امام حسین پر ایک اور مصیبت پڑی کہ ان کے لیے جھوٹ گڑا گیا ہے۔ رولانا ثواب ہے، رونا ثواب ہے، لیکن جھوٹ بول کے رونا ثواب نہیں ہے۔ جو سچ ہے وہی کم نہیں ہے کچھ کہ اسے جھوٹ بولا جائے۔ خیر نہ جانے کتنی باتیں میں آپ سے کہہ گیا۔ اختتام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب مجلس ہے، ہمارے ہاں ہمارے پاس رسمی مذہب ہے۔ مولانا غلام سے کہتے تھے نسلی مذہب اور اصلی مذہب۔ جب کسی کی دنیا سے رخصتی ہو تو دین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی ڈیوٹی وارثوں کی یہ ہے کہ وہ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جھک جانے والا ہے، یہ اپنے اوپر کچھ بندوں کے حقوق چھوڑ کے تو نہیں گیا۔
کسی کا قرضہ تو نہیں چھوڑ کے گیا. اللہ نے ہمیں اوپر جو واجبات اور فرائض ڈیوٹی رکھی ان کی دو قسمیں، اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق جیسے نماز، جیسے روزہ، بندوں کا حق جیسے خمس، جیسے زکوٰۃ، جیسے میراث میں بہنوں کا حصہ مثال کے طور پر. اس کے بعد یہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ بدن سے ادا ہوتے ہیں، کچھ مال سے. اللہ کا حق نماز بدن سے ادا ہو رہا ہے، حق حج ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں بدن بھی لگتا ہے، باڈی کی طاقت بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے. ایک تیسری قسم ہے جس سے صرف مال لگتا ہے، جیسے خمس، زکوٰۃ، ماں باپ کے حق، بیوی بچوں کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق. تو دو واجبات ہیں، بدنی واجبات اور مالی واجبات. اندازہ لگائیے اللہ کے نظام میں بندوں کی، مخلوق کی حیثیت کیا ہے. کا پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے بیٹھ کے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس پر کوئی مالی واجبات تو باقی نہیں ہے، کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، خمس واجب ہوا تھا نہ نکالا ہو ایسا تو نہیں ہے، کھیتی تھی بڑی 8.5 کنٹل غلہ ایک کھیت میں پیدا ہو جاتا تھا، زکوٰۃ نکالتا تھا کہ نہیں، کہیں واجب تو نہیں ہے، چھوٹا تو نہیں ہے. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک ان مالی واجبات کو جو اس کے ذمے، چاہے وہ قرضہ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، جب تک اسے ادا نہ کر دیا جائے، فوراً تو ادا نہیں کر پائیں گے تو ڈھیل اتنی دی گئی ہے، ادا کرنے کا پکا ارادہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک میت کے چھوڑی میراث میں تصرف نہیں کر سکتے، یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ اس گھر میں بیٹھ سکتے، نہ وہاں مجلس کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. پہلے قرضہ چکائیے، اس کا لون چکائیے جو لیا تھا، قرضہ چکائیے، خمس نکالیے. اس کی میراث میں آپ کا حق نہیں، پیسے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ سیم، نہ 40واں، نہ فاتحہ، نہ نذر. پہلے واجب ادا کیجیے. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ ہم خود غور کر لیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں اس سے آگے نہیں کہوں گا ہوتا کیا ہے. یا تو وہ جو مستحب ہے، یا وہ جو ہماری رسمیں اور عادتیں ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ میں باتیں کہتا رہتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں 40واں برسی، 10واں، 20واں، کسی بھی جگہ شریعت میں سوائے سید الشہداء کے کسی امام کے لیے بھی وارد نہیں ہوا. میں اس سے مخالفت نہیں کر رہا، کریں. ہمارے بزرگوں نے اسے بہانہ بنا لیا تھا کہ اگر یہ نہ کریں گے تو یہ بھی نہ کریں گے، کم سے کم اس بہانے کچھ تو کر لیں گے، کبھی تو یاد کر لیں گے. ورنہ 7واں امام حسین کا ہے کہ تدفین ہوئی ہے، اور 40واں امام حسین کا ہے کہ اس دن ظاہر پہنچے ہیں. ورنہ آپ کسی امام کے صحیح 40ویں کو نہ دیکھیں گے. اور اب دین کا کیپسول میں زہر دینے والی دشمنوں کی فوج پیچھے لگی ہے، اور اب وہ 10ویں اور 20ویں اور 40ویں، مولا علی کا بھی آج عید کا دن فلاں 10واں ہے، آج ہم کالے کپڑے پہنیں گے. یہ دشمنان تشیع ہیں جو اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کر کے دنیا پہ یہ ثابت کرا دینا چاہتے ہیں، خاص کر کے دیگر مسلمان بھائیوں پر، کہ یہ تو کیسے مسلمان ہیں، تو نماز کے بھی قائل نہیں. ان کے ہاں تو ٹھیک نماز کے وقت مجلس ختم ہوتا ہے، نماز کے قائل نہیں. یہ ساری کوشش ہے. ہوشیار رہ کے جینے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. بات سے بات نکلتی ہے تو میں ضروری بات کہہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں رسم و رواج حاوی ہو گئے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے کیا نا اسے 39 کریں، آپ میں منع نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھے کہ حکم شریعت ہے، کیا 40ویں کے دن مجلس کرو یا جو بھی کر رہے ہو یہ کرو، یہ نہ سمجھیں آپ. ان میں سے کسی کام کا حکم نہیں دیا گیا. حکم کائے کا دیا گیا، پہلے واجبات ادا کرو، مالی واجبات کے بعد بدنی واجبات کی نوبت آتی. نمازیں قضا ہیں پوری کرواؤ، روزے ہیں رکھواؤ. اس کے بعد اب ادھر سے جو وارد ہوا اس میں صدقے کا خصوصی حکم ہے. صدقہ ہمارے ہاں حیثیت سے بہت کم دینے کو کہتے ہیں، مگر صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، 4 پاری کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بھلائی اور خیر تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو 5 کا نوٹ کوئی نکالے، اگر اسی سے درد ہو، 10 کا نوٹ اسی سے درد ہو تو 10 روپے اس کا صدقہ ہے. مگر میرا آپ کا صدقہ 10 روپے نہیں ہے. مجھے اگر 100 کا نوٹ دینے میں کچھ لگتا ہے کہ گیا، تو اب میرا صدقہ شروع ہوا جہاں سے کار خیر کا تصور آتا ہے. ہمارے ہاں حیثیت سے 2 روپے ڈالنے کا نام صدقہ ہے.
اور پھر صدقہ گھمایا بھی جا رہا ہے اور چھلایا بھی جا رہا ہے اور مریض کے اس تکیے کے نیچے رکھا بھی جا رہا ہے۔ صدقہ یعنی کسی ضرورت مند تک پہنچا دینا، صدقہ رکھنے سے اثر کرنے والا نہیں ہے۔ دوا پڑیا بنا کے تکیے کے نیچے رکھنے سے نہیں کام کرے گی، دوا کھلانے سے کام کرے گی۔ یہ مریض کے تکیے کے نیچے 10 روپے رکھ کے جانا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا 10 روپے چپکے سے کسی کو دے دو جو ضرورت مند ہو، تو اس کا اثر یہاں آ کے دیکھ لو گے۔ مگر ہم تو رسموں والے ہیں، رسمی بات کہتے مولانا اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا؟ وہ بھی سن لیے، بہت پڑھتا ہوں، پھر آپ بھی سن لیے، سن چکے ہوں گے، نہیں سنے ہیں نا؟ ہاں، صفی حیدر اس کو سنتا کون ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ہم تو وہ سنتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، جو ہمیں پسند ہے۔ میرے عزیزو، مثال دیتا ہوں، وہی مثال دوں گا، اس سے اچھی مثال میرے ذہن میں نہیں آ پاتی۔ ایک ہمارا مزاج یہ بھی ہے کہ ہم صدقے میں بولو، ابھی جاڑوں میں کپڑے بٹیں گے، ہماری حد ہو گئی ہے، کہاں کہاں روں، خالی 3 کیلے پکڑا رہے ہیں، اور آیا ہے نا کسی غریب کو 2 کیلے دے رہے ہیں اور 4 ہاتھوں سے 2 کیلے دیے جا رہے ہیں، دیکھا ہوگا موبائل کا۔ 150 کا کمبل بانٹیں گے جس میں ہوا جھرجھر جھرجھر لگے، اور شور اتنا ہوگا جیسے انہوں نے پورا ایئر کنڈیشن روم پکڑا دیا اس کو۔ میں جملہ کہتا ہوں، ایک مسلک ہے سلفی، سلفی مسلک ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکا، مگر سیلفی ہمیں تباہ کیے دے رہی ہے۔ زیارت امام حسین کے لیے گئے ہیں، منہ ہونا چاہیے ادھر زیارت کی طرف، آنکھوں میں آنسو، گریا، مگر فکر کیا ہے؟ پشت بحسین سیلفی جا رہی ہے۔ نکلے نہیں گھر سے، حاجی صاحب اور ظاہر صاحب کے گلے میں ہار پھول پڑے ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ نیکی کر کے جب ذکر کرتا ہے تو 4تھی بار جب آدمی اپنی بات دہراتا ہے کہ میں نے صاحب اتنے حج کیے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے نام عمل سے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 1 پہ 10۔ ایک بار کہا ثواب کی کام کیا 10، ایک بار کہا کہیں جا کے 3 ہو گئے، دوسری بار کہا 1، تیسری بار پھر کر دوہرایا آج ہم نے اتنا چندہ دیا ہے شب بیداری میں۔ اب جو 3 کے بعد بولے تو اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل سے ہٹاؤ، اسے مجھ سے کچھ چاہیے ہی نہیں، اسے تو لوگوں سے واہ واہ چاہیے جو اسے مل رہی ہے۔ اس منبر پہ آنے والے مجھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں آپ سے واہ واہ لینے آیا ہوں یا وہ لے آنا آیا ہوں جو کل مجھے جہنم سے نکال لے جائے۔ تو آپ سب کو، آپ کو فرشیدہ پہ بھی یہی سوچ کے آنا چاہیے کہ میں وہ سننے جا رہا ہوں جس میں مجھے مزہ آئے اور مجھے اچھا لگے، یا وہ سننے جا رہا ہوں جو میرے پروردگار کو پسند ہو، جو میرے مولا کو پسند ہو، میری شہزادی کو پسند ہو۔ ان کو دین پسند ہے، انہیں بے دینی پسند نہیں ہے، انہیں نماز پسند ہے، انہیں بے نمازی پسند نہیں ہے، انہیں حجاب پسند ہے، انہیں بے حجاب پسند نہیں ہے۔ تو ہمارا مزاج تو ہے کہ جو گھر میں بیکار ہو جائے وہ بانٹ دو۔ کوئی غریب آیا، پرانا سویٹر دیکھ لیا، اکڑے پھر رہے، اور سویٹر دے دیے، وہ بھی مہم چلائی جاتی ہے کہ بھیا یہی پہنچ جائے کم سے کم، جو آپ کے کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مہم چلی اور اچھی مہم ہے شریفوں کی عزت بچانے کے لیے، شاید اس کا آغاز ایران سے ہوا، دیوار خیر یا کیا نام رکھا ہے، کہ کوئی ایک علاقہ بانٹا اور اس میں ایک علاقے میں وہاں پر راتوں میں آ کے لوگ اپنے دنوں میں آ کے جو جن کے پاس زائد کپڑے ہیں وہ ٹال گئے اور شب کی تاریکی میں آ کے ضرورت مند اٹھا لے گئے، اس طرح کی چیزیں جی۔ لیکن ہمارے یہاں چلیے اچھا بیکار ہی صحیح دے تو دے۔ تو ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بھی ہے کہ وہی رسمیں بنتی چلی جا رہی، کبھی کسی نے ضرورت محسوس کی کہ گھروں میں دعا کی کتاب نہیں ہے، چلو مجلس میں دعا کی کتاب پڑھ دیں۔ اب جزو لازم ہو گیا مجلس میں دعا کی کتاب پڑھنا، اب مارکیٹ ہے اس کا، لہذا نہ جانے حسب ضرورت دعا کی کتاب چھپ رہی ہے۔ ایک دور میں کہانیوں کا زور تھا، ہماری بہنیں کہانیاں بہت مانتی تھیں، حالانکہ کہانی ماننے کی چیز نہ سننے کی چیز، کہانی کہتی ہیں جھوٹے کو، فرضی کو۔ ہاں، اب کی والی آپ کو بھی نہیں چل رہی۔ اچھا بتائیے، قصہ کی کہانی ہے یا حدیث قصہ ہے؟ کہانی تو میں اردو میں سمجھتا ہوں کہتے ہی اس کو ہے جو خیالی قصہ ہوتا ہے، واقعی کو نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں کہانیاں مانی نہیں آ رہی، منت
منت اور نظر ایک چیز ہے، پہلی بات تو عرض کر دوں، ہمارے ہاں جو نظر ہے کہ کھانا سامنے رکھا، کھڑے ہو کے کچھ پڑھا اور کہا یہ نظر مولا، یہ نظر نہیں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ یہ ہے کہ حیات معصومین میں جب سامنے موجود تھے تو جو لوگ ملنے جاتے تھے سکھایا گیا تحفہ دو، آپ بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ملنے جاتے، کوئی تحفہ لے کے جاتے، اسلام نے حکم دیا ہے، تو کوئی کھجور لے کے آتا تھا، کوئی شہد لے کے آتا تھا۔ آج ہمارے پاس ہمارا امام ہے تو مگر نگاہوں کے سامنے نہیں، ہم اپنے امام تک کیا پہنچائیں؟ یہ جو شہید ہو گئے وہ بھی زندہ ہیں، ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اگر ادریس کی بریانی زبردست ہے، ٹنڈے کے کباب، ہم لکھنؤ چلے دسہری عام لے کے، تو کس کے پاس لے جائیں؟ امام تو ہے نہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر یہ امام کے ہاتھ میں پہنچتا تو وہ کیا کرتے۔ اب جو لگے کہ جو امام کے ہاتھ میں جاتا تو کیا کرتے، اکیلے کھا لیتے، یا ان کا مزاج تھا کہ خود بھوکے رہ جاؤ مگر بھوکوں کے کھلاتے رہو۔ بھائی یہ سمجھ لیں تو جو بھی امام کے نام پہ ہاتھ میں آئے گا، جسے ہم نظر مولا کہتے ہیں، یہ نظر نہیں ہے، نذرانہ ہے۔ ہم امام کی خدمت میں بریانی نہیں پیش کر سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ بریانی اسے کھلائیں جسے امام کھلانا پسند کریں، جس کو نصیب نہیں ہے، تاکہ زیادہ ثواب ملے اور وہ ثواب امام کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ یہ نظر جسے ہم نظر کہتے ہیں، عربی میں منت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسے نظر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں منت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ اچھا کام کریں گے، جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے، اسے بھی کہانی نہیں کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے جناب سیدہ کی سیرت کا تذکرہ ہے، وہ حدیث ہے، حدیث ہے، قصہ جیسے حدیث ہے، ویسے ہی وہ جو کہانی جسے ہم کہتے ہیں، جو آپ کا معجزہ ہے، جو یہودی کے ہاں بلائے گئی، پورا قصہ مجھے نہیں دہرانا، بچپن سے سنتے آئے ہیں، وہ کہانی تھوڑی ہے، وہ آپ کا معجزہ ہے، وہ آپ کی کرامت ہے، وہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ لیکن اب مارکیٹ چلی تو نہ جانے کتنی کہانیاں چھپنے لگی۔ پٹنے میں ایک صاحب تھے، کہانیوں کی کتابیں چھاپتے تھے، ان سے لڑکیوں نے کہا کہ آپ سب کہانیاں آپ کی ملتی ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نہیں ملتی۔ ان کا ٹھیک، اگلی بار بی بی خدیجہ الکبریٰ کہانی بھی آ گئی۔ تو خیر اب کہانیوں کا دور تھوڑا پیچھے چلا گیا۔ دیکھیے منت، میں پہلی بات کرتی، جو چیز اردو میں منت کہتے ہیں، نظر وہی چیز ہے۔ مذہبی زبان میں نظر یعنی منت، یہ یاد رکھیے، نظر یعنی منت۔ منت کیا ہے؟ پروردگار میرا بچہ بیمار ہے، یہ بچہ تندرست ہو جائے تو میں کسی غریب کو مثلا 500 روپے دوں گا۔ میرا بیٹا امتحان دینے جا رہا، اب وہاں بھی ہم لوگ کوالٹی نہیں مینٹین کرتے، وہاں بھی وہی رسم و رواج، کہانی سنیں گے، نظر دلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ مٹھائی مومنین کھلا کے خود خوش کیجئے، مومن کے دل کو خوشی دینا بھی ثواب ہے، لیکن ایک مومن جسے دن بھر گوشت نصیب ہے، آپ اسے بریانی کھلائیے، خوش وہ بھی ہوگا، اور ایک وہ مومن جو دال روٹی سے آگے نہیں بڑھ پاتا، اسے بریانی کھلائیے۔ تو جو زیادہ خوش کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے، اور جو زیادہ ثواب ملے گا تو امام زیادہ خوش ہوں گے جب آپ ان کی خدمت پیش کریں گے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جسے ہم نظر کہتے ہیں، یہ نظر مذہبی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے امام کی خدمت میں ایک نذرانہ ہے۔ اور اس میں اب ہاں دیکھیے جمعیاں شروع ہو گئی، زوال آفتاب بھی ہو رہا ہے تو مجلس بھی ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ نظر، ہاں میں ایک بات اور ہمیشہ اپنی مجلسوں میں عرض کرتا ہوں، میں نے جو سچ سمجھا، جو صحیح سمجھا، جتنا دین سمجھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، بہت محدود علم ہے میرے پاس، بہت محدود مطالعہ، غلطی کر سکتا ہوں۔ آپ کو میری بات کوئی غلط لگے، خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ جا کے قوم کو نہ الجھائیے، اس لیے کہ فتنہ حرام ہے، اور قتل سے زیادہ شدید جرم کا نام فتنہ ہے۔ میرا نمبر دنیا بھر میں موجود ہے، تنظیم کی ہر چیز پہ چکا، میں مجلسوں میں دہراتا بھی رہتا ہوں، 9415306997۔ آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ قائم کیجئے، میں غلطی کروں گا تو میں تردید کروں گا، آپ سے غلطی ہوئی ہوگی سمجھے میں تو آپ پھر انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، میں نے وضاحت کرنا چاہیے، ہمارے ہاں نظر ایک قسم، فاتحہ ایک قسم۔ نظر کا کھانا مولانا صاحب اور معززین، اور فاتحہ کھانا جیسے ہمارے اوپر حرام۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ یہ جو ہماری نظر ہمارا فاتحہ ہے، میں نے عرض کیا کہ نظر اصل میں ہے منت،
اور منت کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے عربی میں نظر کہتے ہیں، فقہ میں نظر کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے اوپر واجب کر لے کہ مالک میرا یہ کام ہو جائے تو میں چھوٹی سی نیکی کروں گا۔ میں راستہ آنے میں مجھے دیر ہو رہی تھی، گوگل صاحب نے غلط راستے پہ ڈال دیا تھا، میں نظر کر سکتا تھا پروردگار جلدی سے پہنچ جاؤں، مجلس لیٹ نہ ہو، تو میں ایک بار صلوات پڑھوں گا۔ میں نے نظر آپ کے لیے نہیں کی، اب نظر اپنے لیے کی جاتی ہے، آپ کیوں پڑھیں صلوات بلا؟ آج کل یہ بھی نکل آیا ہے کہ سب لوگ ایک تسبیح صلوات کی پڑھو، آج 1 کروڑ صلوات پہچان۔ ارے 1 کروڑ پڑھنا خود پڑھو، تم کون ٹھیکیدار ہوتے ہو ہمارے اوپر لادنے والے؟ یہ سب سازشیں ہیں میاں، یہ سب سازشیں ہیں کہ تم مذہب کے ڈر سے لگ جاؤ گے کرنے کے لیے، اور جو تمہاری ڈیوٹی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ الجھائے رکھو، بس کبھی دیکھ چڑھائے میں الجھائے رکھو، بس الجھائے رکھو ان کو مین اسٹریم جو ہے اس سے ہٹائے رکھو۔ ان کو یاد نہ آنے پائے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، میری بیوی کا خرچہ چل رہا کہ نہیں چل رہا، میرے گھر میں مذہب آیا کہ نہیں آیا، میری مسجد میں نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ انہیں الجھائے رکھو۔ آج یہ دعوت ہونا ہے، آج یہ ولیمے کے نام پہ، آج یہ ختنے کے نام پر جو اتنا سے مستحب تھا اسے اتنا بڑا واجب بنا ڈالا کہ واجب چھپ گیا، کھو گیا۔ خیر بات سے بات اب ختم ہو گیا۔ میں بات کہوں، ہمارے گھر میں کتابیں فاضل بھری پڑی ہیں، اب فرضی دعاؤں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت آئی واٹس ایپ پر فرضی گڑ کے اماموں کے نام پہ نہ جانے کے کیا بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ آپ امام کا سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے 2 سال 1 سال 5 سال، اور جب کوئی نتیجہ نہ پائیں گے تو آپ بدگمان کس سے ہوں گے؟ اس بے ایمان سے نہیں ہوں گے جس نے جھوٹ گڑھ کے بھیجا، اپنے امام سے آپ کا اعتماد ہٹے گا۔ طب النبی کے نام سے بابا رام دیو ہمارے ہاں پیدا ہو گئے، میں اسی ممبر سے کہتا ہوں، جس کو کہتا ہوں سمجھ بھی رہا ہوگا، طب النبی کے نام سے بابا رام دیو پیدا ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ ہر روایت کو صحیح مانو، مگر کچھ روایات آغا برجردی علیہ الرحمہ جیسے بزرگ فقہا کا نظریہ تھا کہ کچھ روایات جو شہروں کی فضیلت سے، جو کھانوں کے تذکروں سے، جو دواؤں سے، اس طرح کی چیزوں سے جڑی ہیں، انہیں پہلے غلط مانو پھر صحیح ثابت کرو تو مانو۔ اتنا گڑھا گیا، اتنا گڑھا گیا۔ دین تھوڑا پڑھیں تو ہم، اور اب پڑھنے کے لیے بھی نہیں، آپ تنظیم المکاتب میں بیچنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، تنظیم المکاتب کی ڈائری جیب میں رکھیے خدا کے لیے، جس میں تقلید میں ہے 5 دن میں، کبھی ہفتے بھر میں، کبھی مہینے بھر میں۔ یہ وکلا آپ جج حضرات بیٹھے بھی جانتے ہیں، یہ کبھی کبھی فیصلہ ٹال دیتے ہیں، کیوں؟ انصاف تک پہنچنے کے لیے ان کو وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں فقہا، لیکن آپ روز ان کے فتووں سے ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی وہ فتوے دیتے رہتے ہیں، ان سے انہیں کچھ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں جو انہیں سچ لگتا ہے۔ رکھ دو بھیا، گھر پہ نہیں پڑھتے، مسجد میں کون پڑھے گا؟ قرآن ذرا پھٹا وٹا لے جا مسجد میں رکھ دیا، نئی والی تحفۃ رکھا ہے بھرا ہوا، بھرنے گیا۔ ریک کا مطلب آپ الماری نہیں کہہ رہا، میں ریک کہہ رہا ہوں۔ ریک سے عظیم میں مجھے صفی پوری بھی کہا جا چکا ہے اور ناوی بھی کہا جا چکا ہے۔ جلدی سے بات ختم کرو، نماز وقت ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ 4 کتابیں سے گریں گی تو میری والی آئیں گی۔ تو اب سنیے، اللہ نے ہم انسانوں کو ہماری کامیاب زندگی کے لیے دین کا نظام دیا ہے، اور اس میں 2 قسمیں کی ہیں نیکیوں کی، 2 قسمیں کی ہیں برے کاموں کی، حرام اور مکروہ۔ برے کام ہیں اور واجب اور مستحب اچھے کام ہیں۔ واجب اتنے ہی اس اذان پہ قائل نہیں، اول وقت نماز ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں 12:30 بجے ہوتی ہے اذان، یعنی 15 منٹ لیٹ، اول وقت فرادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ وقت فضیلت کے اندر جماعت سے کیلکولیشن اناؤ کے دیکھو تو مانو۔ بحث بہت ہے ہمارے ہاں، سمجھ کم ہے اسلام کی۔ سائنس سے انکار اسلام نہیں کرتا ہے، دکھائی دینے کے قابل ہے تو آپ مان لیجئے، لیکن آپ منوا نہیں سکتے کسی اور کو۔ خیر، کیپیسٹی والا ہے وہ کر لے، اتنا یہ ٹھیک۔ تو اب واجب سے تو بھرے نہیں تھے ہم، لیکن مستحب لمبی راتوں میں بھی خالی وہ اعمال جو تحفۃ العوام میں لکھے ہیں، جو مفاتیح میں لکھے ہیں، جو بہت تھوڑے سے لکھے ہیں،
اور میں 1000 بار انا انزلنا نہیں پڑھ سکا ہوں، تو اتنا تو ہم کر پاتے ہیں۔ پوری بات دوسری بات بھی کہہ لی، سمجھ لیا آپ نے کہ اگر ہم واجبات کر بھی ڈالیں تو مستحبات ہم سے پورے نہ، اس میں ہم نے لا کے ٹھونسے رسم و رواج، تو رسم و رواج کو ٹھونسیں گے تو یا واجب کو ڈھکیل کے آئے گا یا مستحب کو گرا کے، بس ہماری زندگی میں یہی ہو رہا ہے۔ اتنے رسم و رواج بھر گئے ہیں کہ مستحب بھی غائب ہے، واجب تو خیر اب ڈھونڈے نہیں ملتا ہے، ساتھ مستحبات ہیں، اس کے بعد رسم و رواج میں ہر موقع پر ولیمے جیسے کھانے۔ بھائی مہمان جو باہر سے آیا ہے، جو بھوکا واپس جائے گا، اس کا بھوکا مت جانے تو کھلا دو، لیکن اس میں مگر یہاں تو ادھر قبر کھل رہی ہوتی، ادھر دیکھ کے پھر شروع ہو جاتی ہے، اور پلٹ کے لوگ اب یہ نہیں کہتے مجلس علی سلک اچھی ہوئی، بریانی زبردست پکی تھی، یہ تبصرے ہوتے ہیں۔ تو بہت کڑوی کڑوی سنا ڈالی اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں دونوں میں، ڈسکرمنیشن کیا کہلاتا ہے، ڈسکرمنیشن نہیں ہے کوئی۔ من عمل صالحا، اچھا کام کرے، من ذکر، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک پاکیزہ صاف ستھری زندگی دیں گے یہ تو دنیا میں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں جزا دیں گے، جزا دیں گے، کہیں کی جزا دیں گے، ان کے کاموں کی، میرے اچھے کاموں کی۔ اب میرے اچھے کام، آخری بات آیت کی، کم سے کم ایک بات کہہ دوں، اچھے کام، ہم آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری نمازیں ایک طرح کی ہوتی ہیں، کوئی بالکل ہی جیسے وہ ہوتی ہے شکار کی بندوق بدل گئی ہے، بے دین کو شکار کر کے دیندار بنانے کے شکار ہیں، جال میں پھنساتے دین کے۔ خیر، تو اس وقت مقابلہ ہوتا تھا یا نہیں بھائی، ٹٹیری بھی نہیں، وہ قسم ہے، ہوتی ہے، وہ چچوندر جیسی چڑیا ہے، شام کو شور کرتی ہے، درختوں پہ گول بنا کے آتی ہے، اور ایک شاخ پہ رکتی نہیں، پھدکی جیسے ہوتی ہے نا، پھدک ادھر سے اس کو مارنا، نشانہ لگانا، تو جیسے غوائی ہوتی ہے نا، اچھلتی پھرتی ہے، وہی اسی طرح سے کچھ مشکل کام ہوتے ہیں۔ ہماری بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ غوائی ہو، دماغ جھٹ سے نخاس میں، اس کے اگلے سیکنڈ تھائی لینڈ میں، اس کے اگلے مرحلے کربلا میں، اس کے بعد پھر واپس امریکہ میں، اور پھر کوٹ کوالٹی گھٹتی بڑھتی ہے۔ ہماری کوالٹی دنیا میں ڈی ایکس وائی زیڈ ختم پڑ جائے گا، ہماری گیٹ ختم نہیں ہونے والی۔ ہماری نیکیاں اتنی قسمیں بنیں گے کہ ایکس وائی زیڈ تک لے جائیں گے تب بھی نہ بنا پائیں گے، ہر نیکی کو الگ گریڈ دینا پڑے گا۔ تو 3 کوالٹی کے اللہ کہتا ہے، ہر طرح کے سینکڑوں کوالٹی کے کام ہم نے نیکی کی ہے، تو سب کی قیمت بھی تو الگ ہوگی۔ ایک دکاندار کے پاس آپ گئے، اس نے مال دکھایا کہ یہی چیز 100 روپے کی ہے، یہ 50 کی ہے، وہ 25 کی ہے، آپ نے کہا تینوں مجھے 100 میں دے دو، تو بڑے دل والا مانے گا دکاندار، آپ کو نہیں مانے گا۔ 25 والی بھی 100 میں لے لی آپ نے، 50 والی بھی 100 میں لے لی، 100 والی بھی آپ نے 100 میں لے لی، مال الگ الگ کوالٹی کا ہے، ریٹ ہائی کوالٹی کا لگا دیا۔ اللہ کہتا ہے تم نے زندگی بھر جتنے کام کیے ہیں اسی کی قیمت اور ویلو لگا کے تمہارا، شرط یہ ہے کہ زندگی اچھے کام کرنے میں گزارو اور خود کو برائیوں سے بچا کے چلتے رہو۔ یہی مہم تھی کربلا کی، یہی مہم تھی اہل بیت کی راہ پہ لاؤ۔ دین دنیا کو ناکام نہیں بناتا، مستقل موضوع میں واقع کرتا ہوں، اس وقت ختم ہو گیا، مگر اس کے لیے اعتماد چاہیے، اعتماد چاہیے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے بھلا میرا اسی میں ہے، میری دنیا کچھ کہے، اگر میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا تو میرا بھلا اسی میں ہے، اس لیے کہ جتنا میں اپنے لیے جانتا ہوں اس سے زیادہ وہ جانتا ہے، جتنے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ مجھے چاہتا ہے، جتنا میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں اس سے گاڑنے کے لیے نہیں بنائی ہے، مجھے بے روح بنا کے روح اس لیے نہیں دی کہ میں پھر مردہ ہو کے مٹ جاؤں، مجھے حیات دوام دینے کے لیے بنایا ہے۔ اگر یوں ہی جنت ڈال دیتا تو میری کیا تھی، میرا اپنے اختیار سے چاہو تو جنتی بن جاؤ، جہنمی بننے سے 10 قدم آ جائیں گے، تم 1 کرو گے ہم 10 دیں گے، تم 1 کرو گے ہم 70 دیں گے، تم 1 کرو گے ہم 70,000 دے دیں گے۔ اس کربلا میں آپ تاریخ زندگی ایک سرمایہ
اولاد ایک سرمایہ، عزت و وقار ایک سرمایہ، یہ سب برابر کے قیمتی نہیں ہیں۔ مال قیمتی ہے، آدمی زندگی لگا کے مال کماتا ہے، مگر مال کی قیمت جان کے آگے کچھ نہیں، مطلب جان قیمتی۔ بیٹا ایک دم سے بیمار ہوا اور کڈنی فیل ہو گئی، جس پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ جملہ مسائل کے درمیان بھی آگے کہنا چاہوں گا، روایت کہتی ہے کہ نئی بلائیں تب آتی ہیں کرنا چاہیے جب ہم پورے معاشرے میں گناہوں کی روک کھڑی کریں گے تو بلائیں بھی پھر ہمیں کچھ نہ بگاڑ پائیں گی۔ تو مال سے زیادہ جان، جان سے زیادہ اولاد، لیکن شریفوں کی دنیا میں اس سے بھی قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار۔ اپنی عزت و وقار کے لیے نہ آدمی جان کی فکر کرتا ہے، نہ مال کی، نہ اولاد کی۔ کربلا والوں نے اپنی جانیں بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنے وقار کی قربانی بھی دی۔ جانیں اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ جب پشت خنجر چل رہا تھا خنجر، تب بھی لبوں پہ شکر خدا۔ مال اس طرح سے دیا، وقار کی قربانی اس طرح سے دی کہ سروں سے چادریں تو چھن گئی، مگر یہ ساری قربانیاں، جان دی، مال دیا، وقار، سر خاک پہ تھا تو آواز ایک ہی تھی، تیرا شکر کہ تو نے ہماری پٹی 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 چھپتی تھی دوسرے کے پیچھے۔ باحیا عورتوں میں آج بھی آپ دیکھیں گے چھپی دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، کہیں سامنے نہ پڑ جائے، دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی ملونوں نے پتلی گلیوں میں، ارے آئینے لگا دیے تھے۔ اس مرحلے سے بھی گزر گئے، لوٹے قافلے کو لا کے روک دیا گیا دارالعمارہ کے دروازے پہ، دربار سجے گا، آئینے لگیں گے، تماشائی جمع ہو گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک مسئلہ سنیں، نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے آگے نماز جماعت پڑھ کے مرحوم کو بے شمار ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ زیارت نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اب تو یہی ہوں، 9ویں آگے پوری